بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک بہت اہم سوال جو ہماری مسلمان بہنیں کرتی ہیں، اور میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ اس سوال سے ان کا مقصد مسئلے کی حقیقت کو جاننا اور سمجھنا ہے، نہ کہ محض اعتراض۔ وہ سوال یہ ہے کہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جنت میں مردوں کے لیے کئی ساری حوریں ہوں گی، عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ابتداءً کچھ بات کروں گا، اور وہ بات مسئلے کو صحیح طور پر سمجھنے اور پوچھے گئے سوال کے صحیح طور پر جواب کے لیے ضروری اور فائدہ مند ہوگی۔ میں چند آیات اور احادیث آپ کو سناتا ہوں جو جنت اور جنت کی نعمتوں کو بیان کرتی ہیں۔ متفقٌ علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہو، ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے ان کی حقیقتاً تعریف نہیں سنی، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک تیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح قرآن جنت کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کا تمہارا دل چاہے گا اور جس کا تم مطالبہ کرو گے۔ اسی طرح قرآن بتاتا ہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، کہ جنت میں وہ تمام چیزیں میسر ہوں گی جو انسان کا دل چاہے گا، جس کو اس کی آنکھ دیکھنا چاہے گی۔ اسی طرح قرآن ہمیں بتاتا ہے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بہت کچھ نعمتیں ہیں۔ یہ جو آیات اور حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اگر آپ ان میں غور کریں تو ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا، جس چیز کی خواہش ظاہر کرے گا، جس چیز کو دیکھنا پسند کرے گا، وہ سب کچھ اسے مل جائے گی۔ تو ان نعمتوں کو باری تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وَلَدَيْنَا مزید کہہ کے بتاتے ہیں کہ یہی نہیں، اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہم نے اپنے پاس رکھا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم، کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کچھ پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اب اگر آپ اس آیت پر فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ والی آیت پر غور کریں تو یہ آیت بتاتی ہے کہ کسی نفس کو خبر بھی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ حالانکہ ہم نے جنت کے متعلق بہت کچھ سن رکھا ہے، ہم بہت کچھ جنت کی نعمتوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور قرآن بھی ہمیں بہت کچھ جنت کی نعمتوں کے متعلق بتاتا ہے، لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح وہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ بتاتی ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی کان نے اس کی حقیقتاً تعریف سنی ہی نہیں، جبکہ ہم نے جنت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، قرآن نے ہمیں بہت کچھ بتایا ہے، اور ان چیزوں کو سننے کے بعد ہم نے جنت کا ایک تصور بھی قائم کر رکھا ہے، لیکن یہ روایت بتاتی ہے کہ ولا خطر علی قلب بشر، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔
تو اب جو کچھ ہم نے جنت کے بارے میں سنا ہے، جو کچھ ہم جنت کے بارے میں جانتے ہیں، جو کچھ ہم نے جنت کا تصور قائم کر رکھا ہے، قرآن اس کے بارے میں بتاتا ہے یہ اس کا حقیقی تصور نہیں ہے۔ یہ آیات جو ہمیں سبق دے رہی ہیں وہ یہی ہے کہ تم جتنا کچھ جانتے ہو وہ جنت کا ایک ہلکا سا، ایک ادنا سا تصور ہے۔ جنت کی نعمتوں کی حقیقت کیا ہے یہ اس دنیا میں رہ کے تم معلوم نہیں کر سکتے۔ اب جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں اور اس حدیث کو سنتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ جتنا کچھ ہمیں بتایا گیا ہے وہ ایک سمجھنے کے طور پر ایک تصور دیا گیا ہے۔ اب قرآن کا اپنی بات کو سمجھانے میں کیا اسلوب رہتا ہے؟ قرآن اپنی بات کس طرح سمجھاتا ہے؟ تو عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن جب کسی بات کو سمجھانا چاہتا ہے، کسی بات پر استدلال کرنا چاہتا ہے تو وہ اس طرح کی مثالیں پیش کرتا ہے جو انسان کے مشاہدے میں ہو، انسان کے سامنے ہو، انسان ان کو دیکھ رہا ہو، محسوس کر رہا ہو۔ قرآن اس طرح کی چیزوں سے مثال پیش کرتا ہے۔ مثلا مشرکین مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنی بڑائی کو ثابت کیا۔ وہ کس طریقے سے؟ تو قرآن بتاتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، آسمان کو کیسے بلند کیا، زمین کو کیسے بچھایا، پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا۔ اب آپ ان چاروں چیزوں کو دیکھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان لوگوں کے سامنے تھی۔ وہ اونٹ کو دیکھ رہے تھے، وہ آسمان کو دیکھتے تھے، زمین ان کے سامنے تھی، پہاڑ ان کے سامنے تھے۔ تو قرآن نے انہی چیزوں کو موضوع بنایا اور اپنی بڑائی پر، اپنی قدرت پر استدلال کیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو اس طرح سمجھاتا ہے، ان چیزوں کو مثال بنا کر سمجھاتا ہے جو انسان کے مشاہدے میں ہو، اس کے سامنے ہو۔ اس اصول کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب جنت کی جو نعمتیں قرآن بیان کرتا ہے ان کو سمجھے۔ انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اچھا کھانا کھائے، وہ اچھا پانی پیے، اچھے مشروبات استعمال کرے۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جنت میں انسان کے لیے بہترین قسم کے کھانے ہوں گے، بہترین میوے اور پھل ہوں گے، طرح طرح کے مشروبات ہوں گے، عمدہ پانی ہوگا، دودھ کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی۔ انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا لباس عمدہ ہو۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ جنت میں انسان کا لباس ریشم کا ہوگا، استبرق اور سندس کا ہوگا، عمدہ قسم کے ریشم انسان نے پہن رکھے ہوں گے۔ انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا گھر، میرا مکان عالیشان ہو۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کے لیے عمدہ اور عالیشان محلات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، عمدہ باغات ہوں گے۔ انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد خدام، خادمین ہو جو اس کی خدمت کر رہے ہوں، اس کو تھکاوٹ کا احساس نہ ہو۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ جنت میں انسان کے لیے، مسلمان مرد عورت کے لیے خادمین ہوں گے جو ان کی خدمت کرتے ہوں گے، ان کو تھکاوٹ کا بالکل احساس نہیں ہوگا۔ انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ موت نہ آئے، انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ شور و شغب نہ ہو، بڑھاپا نہ ہو، جو نعمتیں ملی ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہوں، ختم نہ ہو۔ قرآن ان سب کا تصور دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جنت میں شور و شغب نہیں ہوگا، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، جنت میں موت نہیں آئے گی، جو نعمتیں دی جائیں گی وہ ہمیشہ ہوں گی، ان کے چھن جانے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب میں نے جتنی چیزیں بیان کی اس میں غور کریں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کو انسان دنیا میں دیکھ رہا ہے، کھانا، پینا، لباس، محلات۔
تو قرآن نے انہی چیزوں کو مثال بنا کر پیش کیا کہ انسان جن جن چیزوں کو پسند کرتا ہے اس دنیا میں اور اس کے حصول کی خواہش کرتا ہے وہ سب کچھ اس کو جنت میں مل جائے گا۔ اس طرح بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک عام انسان ان چیزوں کا تصور کر سکے کہ یہ چیزیں جس کی میں خواہش کر رہا ہوں یہ سب مجھے جنت میں مل جائے گا۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ جنت کا حقیقی تصور نہیں ہے۔ جنت کا حقیقی تصور تو ہمیں جنت میں جا کے ہی پتہ چلے گا، وہاں کی نعمتوں کو ہم دنیا میں نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں ایک ادنا سا تصور ہم ان مثالوں سے جو اللہ بیان کرتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں کہ جنت میں کیا کچھ نعمتیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو تیار کر رکھی ہے۔ اب میں اس حقیقی جواب کی طرف آتا ہوں۔ یہاں تک میری بات تمہید تھی اور ابتدائی گفتگو تھی۔ اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کا اپنے مد مقابل جو جینڈر ہے اس کی طرف ایک میلان، ایک کشش، ایک کھچاؤ ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے۔ اللہ نے یہ انسانوں کے اندر رکھا ہے کہ مرد کا میلان عورت کی طرف ہوتا ہے، عورت کا میلان مرد کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی انسان چونکہ دنیا میں پسند کرتا ہے، دنیا میں یہ چیزیں اس کے سامنے ہے کہ ایک مرد کا عورت کی طرف میلان رہتا ہے، کشش رہتی ہے، ایک عورت کا مرد کی طرف میلان رہتا ہے، کشش رہتی ہے، تو قرآن اس کو بھی موضوع بناتا ہے۔ قرآن اس کا بھی تصور پیش کرتا ہے کہ جنت میں یہ سب بھی ہوگا، اور مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوں گی، پاکیزہ خوبصورت عورتیں ہوں گی، اور عورتوں کے لیے خوبصورت پاکیزہ مرد ہوں گے۔ اب جب قرآن جنت کی اس نعمت کو ذکر کرتا ہے تو قرآن دو طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، ایک ازواج کا، ایک حور کا۔ قرآن کہتا ہے لہم فیہا ازواج مطہرہ، جنتیوں کے لیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو جنت میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ اور قرآن بتاتا ہے حور کا ذکر کر کے کہ جنت میں خوبصورت بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، جنت میں خوبصورت بڑی آنکھوں والے مرد ہوں گے۔ اب ایک لفظ ازواج، ازواج یہ زوج کی جمع ہے۔ زوج کے معنی آتے ہیں شریک کے، پارٹنر کے، ساتھی کے۔ اب جب قرآن اس ازواج کے لفظ کو ذکر کرتا ہے تو اس کا معنی میں نے بتلا دیا، یہ کسی بھی مرد اور عورت کی تخصیص کے بغیر اپنا معنی شریک رکھتا ہے، پارٹنر رکھتا ہے، کمپینین رکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اب مرد کے لیے جو زوج ہوگی وہ عورت ہوگی، عورت کے لیے جو زوج ہوگا وہ مرد ہوگا۔ لہٰذا اب جب ہم اس قرآن کی آیت کو دیکھیں گے لہم فیہا ازواج مطہرہ، تو اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ جنتیوں کے لیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو جنت کے اندر پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ پاکیزہ جوڑے ہوں گے یعنی مرد کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے۔ لہٰذا اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ مردوں کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور عورتوں کا تصور چھوڑ دینا کہ عورتوں کے لیے جنت میں کیا ہوگا، یہ نامناسب بات ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ جو قرآن استعمال کرتا ہے وہ حور کا لفظ ہے۔ حور کے لفظ کو اگر آپ ڈکشنری میں لغت کے اندر دیکھیں تو حور یہ جمع ہے۔ حور کا مذکر احور آتا ہے، یعنی حور کا مفرد واحد احور آتا ہے، اسی طرح حورا بھی آتا ہے۔ اب احور مذکر ہے، حورا مؤنث ہے، اور حور دونوں کی جمع ہے، جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حور کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی کسی جینڈر کی تخصیص کے بغیر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے حور کا ترجمہ کیا بڑے آنکھوں والی خوبصورت عورت، بڑے آنکھوں والا خوبصورت مرد، کیونکہ حور جمع مذکر کے لیے بھی آتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتی ہے، لہٰذا اس کو بھی صرف ایک جینڈر کے ساتھ خاص کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ اب جب ہم
اس بات کو سامنے رکھ چکے کہ جنت کی جب اس نعمت کو ذکر کیا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے عورتیں ہوں گی، عورتوں کے لیے مرد ہوں گے، تو وہاں ازواج اور حور کا لفظ آتا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ جب ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو ازواج اور حور یہ دونوں کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دونوں کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. ہم مرد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، عورت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ جب قرآن اس ازواج کو اور اس حور کے تصور کو پیش کرتا ہے تو وہاں جو پروناؤن، جو ضمیریں استعمال کرتا ہے وہ مرد کی ہے. جیسے قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا، لہم یہ ہم ضمیر مذکر مردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اس سے عام طور پر ترجمہ یہ سمجھ لیا گیا کہ مردوں کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اور جب حور کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ کہ بڑی آنکھوں والی سے ہم نے ان کا نکاح کر دیا. اب یہاں بھی جو ضمیر، جو پروناؤن استعمال کیا گیا ہے وہ مذکر کا ہے، ہم. تو یہاں ایک سوال بہرحال پیدا ہو جاتا ہے کہ جب قرآن ان نعمتوں کو ذکر کرتا ہے تو صرف مرد اور مذکر کے لیے ذکر کرتا ہے، عورتوں کا اس میں ذکر نہیں کرتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے بیان کی گئی کہ یہاں پروناؤن اور ضمائر جو استعمال کی گئی ہیں وہ اگرچہ مذکر کی ہیں، لیکن قرآن کا یہ اسلوب رہا ہے کہ قرآن جب کوئی حکم دیتا ہے تو مذکر کے ضمیر سے جب دیتا ہے تو اس کے تحت عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. یعنی جو حکم دیا جاتا ہے وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہوتا ہے. اس بات کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو پھر اگرچہ لہم مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا، وَزَوَّجْنَاهُمْ میں اگرچہ ہم ضمیر، ہم پروناؤن جو مذکر کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس کے تحت عورتیں بھی داخل ہیں. لہٰذا عورتوں کے لیے بھی پاکیزہ مرد ہوں گے، عورتوں کے لیے بھی بڑی آنکھوں والے خوبصورت مرد ہوں گے. اسی طرح ڈکشنری سے جو میں نے معنی پیش کیا اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دونوں نعمتیں دونوں کو ملیں گی، مرد کو بھی ملے گی، عورت کو بھی ملے گی. لیکن جب دوسرے احکامات اور دوسری نعمتوں کو قرآن ذکر کرتا ہے تو پھر کئی عورتوں کے ضمائر کو بھی استعمال کر دیتا ہے اور عورتوں کو مستقل حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور صدقے کے اندر عورتوں کا ذکر کرتا ہے. جنت کی دوسری نعمتوں کے اندر مستقل عورتوں کا ذکر کرتا ہے اور عورتوں کی ضمیروں کو استعمال کرتا ہے. لیکن اس نعمت کے اندر، ازواج اور حور کی نعمت کے اندر، قرآن عورتوں کی ضمیر کو بالکل استعمال نہیں کرتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگرچہ ہم یہ کہہ چکے کہ عورتیں اس کے تحت داخل ہیں، لیکن سوال پھر بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ مستقلاً الگ سے عورتوں کے لیے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا. تو اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں اگر آپ نے غور کیا ہو. میں نے آپ کو ابتداءً قرآن کا ایک اسلوب بیان کیا تھا. میں نے یہ بات بتائی تھی کہ قرآن جب کوئی مثال پیش کرتا ہے، جب کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے، جب کوئی دلیل قائم کرنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کو موضوع بناتا ہے، ان چیزوں کو زیر بحث لاتا ہے جو انسان کے مشاہدے میں ہو، انسان اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، انسان کے معاشرے میں وہ چیزیں رائج ہوں، انسان کے لیے وہ چیزیں مانوس ہوں، اجنبی اور انجان نہ ہو. جب آپ اس اسلوب کو، اس اصول کو یاد رکھیں گے تو یہ مسئلہ، یہ جواب بالکل آسان ہو جائے گا. ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. جب اسلام مرد کو ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے لیے ایک سے زائد عورتوں کا تصور کرنا ہمارے لیے ممکن ہے، کیونکہ قرآن نے اجازت دے رکھی ہے. تو جب یہ چیزیں معاشرے کے اندر ہمارے سامنے ہیں، ہم ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک مرد کی بسا اوقات ایک سے زائد بیویاں ہوتی ہیں،
تو چونکہ یہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے تھی تو قرآن نے جب مثال پیش کی تو وہاں مرد کا ذکر کیا کہ جنت میں مرد کے لیے کئی ساری بیویاں ہوں گی، کیونکہ مرد کے لیے کئی ساری بیویاں، کئی ساری عورتوں کا تصور ہمارے لیے انجان اجنبی چیز نہیں تھی، کیونکہ اس کا ہم مشاہدہ اپنے معاشرے میں کر رہے تھے۔ لیکن ضابطے کے مطابق ایک عورت کو ایک سے زائد مرد رکھنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔ عورت کے لیے بیک وقت ایک مرد کی ہی اجازت ہے۔ تو اب معاشرے کے اندر ہمارے محسوس اور مشاہدے کے اندر جو ہم دیکھتے تھے اور ہمارے لیے مانوس چیز یہ تھی کہ ایک عورت کے لیے ایک ہی مرد ہوتا ہے، تو جب قرآن نے اس بات کو سمجھانا چاہا، قرآن جب اس کی مثال پیش کرنا چاہتا تھا تو چونکہ یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں تھی، اب اگر قرآن کہتا کہ جنت میں ایک عورت کے لیے کئی سارے مرد ہوں گے، تو چونکہ اس کا تصور، اس کا مشاہدہ ہم اپنے معاشرے میں نہیں کرتے تھے، تو قرآن نے اس چیز کو بطور مثال کے پیش بھی نہیں کیا، کیونکہ ایک سلیم الفطرت انسان کے لیے اس کا تصور کرنا تھوڑا عجیب اور ویٹ تھا، اس لیے قرآن نے مثال کے طور پر اس کو صراحتاً پیش بھی نہیں کیا اور اس پہلو پر کوئی روشنی نہیں ڈالی کہ جنت میں عورتوں کے لیے کتنے مرد ہوں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس کا تصور نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ قرآن کی مطلق آیات کو دیکھیں جو میں نے پیش کی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تم جنت میں جس چیز کی خواہش کرو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جنتیوں کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کو وہ چاہیں گے اور ہم نے مزید بہت کچھ اپنے پاس رکھا ہے۔ تو ان آیات کو اگر سامنے رکھیں تو قرآن نے اگرچہ صراحتاً وضاحتاً اس بات کا ذکر تو نہیں کیا کہ عورت کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے، خوبصورت بڑی آنکھوں والے مرد ہوں گے، لیکن یہ مطلق آیات ہمیں ضرور بتاتی ہیں کہ عورت جو کچھ جنت میں خواہش کرے گی، جو کچھ وہ دیکھنا چاہے گی، جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہے گی، اللہ اس کو دے دیں گے۔ لہٰذا اگر عورت خواہش کرے گی کہ مجھے جنتی پاکیزہ خوبصورت مرد میسر ہوں تو اللہ جنت میں اس کی یہ خواہش پوری کر دیں گے۔ تو خلاصہ میری بات کا یہ نکلا کہ اگر آپ ڈکشنری کے اندر دیکھیں تو ازواج کا لفظ اور حور کا لفظ یہ دونوں کسی جینڈر کے ساتھ خاص ہوئے بغیر دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عورت کے لیے جوڑا مرد ہے، مرد کے لیے جوڑا عورت ہے۔ اسی طرح حور کا لفظ خوبصورت بڑی آنکھوں والا مرد بھی آتا ہے، خوبصورت بڑی آنکھوں والی عورت بھی آتا ہے، یعنی دونوں کو یہ دونوں چیزیں ملیں گی۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوا کہ قرآن نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ صراحتاً جب یہ عورت کو ملنے والی تھی تو اس کا ذکر کر دیتے۔ تو اس کا جواب میں نے دیا کہ قرآن نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ قرآن اپنی بات سمجھانے کے لیے ان چیزوں کو بطور مثال کے پیش کرتا ہے جو انسانی معاشرے میں رائج چیزیں ہوں، انسان ان کا تصور کر سکے، انسان ان سے مانوس ہو۔ اور چونکہ اسلامی معاشرے کے اندر ایک عورت کو ایک سے زائد مرد رکھنے کی چونکہ اجازت نہیں ہے تو قرآن نے اس بات کو بطور مثال کے اور سمجھانے کے لیے پیش بھی نہیں کیا، لیکن قرآن کی آیات ہمیں بتا دیتی ہیں کہ جو کچھ جنتی چاہے گا، جس چیز کی خواہش کرے گا اس کو وہ سب مل جائے گا۔ لہٰذا مرد جو خواہش کریں گے انہیں میسر ہوگا، عورتیں جو کچھ اللہ سے مانگنا چاہیں گی، جس چیز کا جنتی عورت اللہ سے مطالبہ کرے گی اللہ وہ سب کچھ اسے جنت میں دے دے گا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں اب کوئی اشکال اس بات پر نہیں رہنا چاہیے کہ مردوں کے لیے جنت میں کئی ساری عورتیں حوریں ہوں گی اور مردوں کے لیے کئی ساری حوریں ہوں گی تو عورتوں کے لیے کیا ہوگا۔ ہم نے بتا دیا کہ اللہ نے عورتوں کے لیے بھی کیا کچھ جنت میں رکھا ہوا ہے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔